اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہور اہل السنہ کا مذہب ہے کہ باری تعالیٰ کی 8 صفات ذاتیہ ہیں، اور اشاعرہ جو کہ جمہور میں سے جمہور ہیں انہوں نے ابتداءً یہی موقف رکھا تھا کہ 7 صفات ذاتیہ ہیں۔ بہرحال ہم 8 کے ہی قائل ہیں، اگرچہ کوئی شخص اشعری ہو تو اسے 8ویں صفت تکوین کا قائل ہو جانا چاہیے۔ اس صفت کو فعل بھی کہتے ہیں، مگر یہ صفت کا نام ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ یہ فعل ہے، فعل نہیں ہے، مگر ایک صفت ہے جو فعل نہیں ہے، غیر فعل ہے، مگر اس کا اسم فعل ہے۔ تو یہ لیکن ہم اس کو فعل نہیں کہیں گے بلکہ مبدأ الفعل کہیں گے، تو یہ ہو سکتا ہے یا منشا۔ تو دیکھیے کہ باری تعالیٰ ازل میں اپنی صفات ذاتیہ اور اپنی ذات کے ساتھ لا مکان ہے، کسی مکان میں نہیں ہے، اور ہر مکان معدوم ہے، کیونکہ ہر مکان فی نفسی ہی ممکن الوجود ہے، اور ممکن الوجود ہی کیا ہے؟ ممکن الوجود لذاتی ہی ہے۔ تو اب وہ باری تعالیٰ نے ہر مکان کو تخلیق کیا، تو ازل میں کوئی مکان نہیں تھا۔ اب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ ہے، تو اس کی ہم توجیہ کر سکتے ہیں، جیسے علامہ گھبن صاحب بھی کہتے ہیں بار بار خدا ہر جگہ ہے، تو اس کی ہم توجیہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ظاہر معنی میں لیتے ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے کہہ رہے ہیں یہ ظاہر معنی ہے، ہم ان کو کہتے ہیں یہ ظاہر معنی نہیں ہے۔ یہ اس پر اختلاف ہو گیا کہ جو ہم معنی بتا رہے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، مسلم ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ غیر ظاہر، اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں باری تعالیٰ کی جو ذات ہے، وہ صفات ذاتیہ جو ہے ان کی وہ 8 ہیں۔ اس کے علاوہ ہر وہ صفت جو ان 8 کے سوا ہے اور وجودی ہے وہ فعلی ہے، جیسے عدل، کرم وغیرہ، اور ان کی ازداد صدق، اور ان کی ازداد بھی تحت القدرہ ہے۔ اچھا، جو صفہ کا لفظ ہے یہ خلاف حکمہ کے معنوں میں ہے، بے وقوفی کے معنوں میں، حماقت کے معنوں میں نہیں ہے، اور اس کو ہم میلیولنس بھی کہتے ہیں، میلیولنس یعنی کہ صفہ کا معنی اپنے حقیقی معنوں میں نہیں، اور ظاہر بات ہے صفہ پہ باری تعالیٰ قادر ہے، میلیولنس کے معنوں میں یا خلاف الحکمہ کے معنوں میں۔ جہل اور بے وقوفی یہ محال بالذات ہے باری تعالیٰ پہ، حماقت یہ باری فلشنس جسے کہتے ہیں یہ محال بالذات ہے۔ تو میلیولنس اور فلشنس میں فرق کرنا چاہیے۔ تو صفہ کے 2 معنی نہیں ہو گئے، سین فا ہا۔ اب دیکھیے کہ خدا نے ازل میں لامکہ اور لازمہ تھا، پھر باری تعالیٰ نے زمان اور جمی امکنہ اور جمی ازمنہ کو پیدا کیا، تخلیق کیا، تو ہر مکان مخلوق ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا باری تعالیٰ ازلی لامکانیت ترک کر کے الیاذ باللہ ہر مکان کے اندر داخل ہو گیا؟ یعنی اب ہر مکان جو ہے اگر مخلوق ہے تو پھر بعض مخلوقات مکان ہیں، امکن ہے، تو ذرا دیکھیے گا یہ ساری باتیں۔ تو باری تعالیٰ نہ کل مخلوقات میں ہے نہ بعض مخلوقات میں ہے، تو باری تعالیٰ تو ما ورال 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 اس طرح کرتے چلے جائیے، غیر متناہی بار ورا ہے، ما ورا ہے جمی امکانہ سے۔ اب باری تعالیٰ کو ہر جگہ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی ہم نے وجہ بتا دیا کہ دیکھیے 2 وجہ سے کہتے ہیں، کیونکہ باری تعالیٰ کا وجود اکثر علماء کے نزدیک عین ذات ہے، اور اشاعرہ تو وجود کو اور ماتریدیہ بھی وجود کو صفات میں داخل نہیں کرتے، صفات ذاتیہ بھی نہیں مانتے، عین ذات مانتے ہیں۔ اب جو لوگ صفات ذاتیہ کو عین کہتے ہیں نا، وہ بھی یہ فرق رکھیں گے کہ صفات ذاتیہ کو عین کہنا اور کچھ معنی میں ہے، اور عین ذات کو عین کہنا کچھ اور معنی میں ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، مگر اب بعض لوگ نہیں کر پاتے تو اس کو ہم بحث نہیں کرتے۔ اب دیکھیے جو عین ذات ہے وہ ہر شے سے متعلق ہے، ہر موجود سے متعلق ہے، تو ان معنوں میں ہر جگہ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن ذات باری کسی جگہ میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا تشریح یہی کی جائے گی کہ وجود باری جو ہے، وجود الباری، وہ ہر مکان سے متعلق ہے، ٹھیک ہے، بس اس سے زیادہ معنی نہیں ہے۔ اور جو استوا کے قائل ہیں، استوا جو ہے یہ اللہ کی ایک صفت فعلی ہے، بلکہ صفت اضافی ہے، تو وہ عرش سے متعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ مستوی ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے مستوی ہے، تو ذات کے لحاظ سے وہ اگر مراد یہ لیتے ہیں استوا عین ذات ہے اور علم عین ذات ہے، تو اس طرح کا تو بہت ہی کم لوگ قائل ہیں۔ ہاں، استوا ایک صفت ہے، اور اگر یہ مان جائے کہ استوا بعینی صفت ذاتی کی طرح کی کوئی صفت ہے جو ذات باری کے ساتھ قائم ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس کا تعلق ہوگا عرش سے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔
لیکن ہم صفات فعلیہ مانتے ہیں یا صفات اضافیہ مانتے ہیں، صفات ذاتیہ نہیں مانتے۔ اسی پر بعض سلفی حضرات ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آپ صفات صرف 7 صفات مانتے ہیں یا 8 صفات مانتے ہیں، باقی کی تعویل کرتے ہیں۔ نہیں، ہم باقی کی تعویل نہیں کرتے، ہم باقی کو کہتے ہیں کہ صفات فعلیہ جو ہیں ان کا مبدا جو ہے یا منشا جو ہے وہ صفت ذاتی ہے کوئی نہ کوئی۔ مثلا زیادہ تر تکوین کو کہتے ہیں، کہیں کہیں جیسے نظر ہے اس کا صفت مبدا بصر ہے، اس طرح کہیں کہیں ہو جاتا ہے، مگر عام طور پہ تکوین کو ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح جو کلام لفظی ہے اس کا مبدا جو ہے وہ کلام نفسی ہے، کلام تکوین نہیں ہے۔ تو اس طرح کیونکہ اس طرح کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے، تو ہم نے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی ہیں۔ تو جو علامہ گھومن صاحب کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ ہے، تو ان معنوں میں کہتے ہیں کہ اس کا وجود ہر شے سے متعلق ہے۔ اور یہ بات اور یاد رکھیے گا کہ وحدت الوجود کی کئی تعریفات بعض ساری کفر و شرک ہیں، اس پہ دو رائے نہیں ہے، لیکن بات بالکل عین اسلامی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ عین اسلامی نہ مانیں تو خلاف اسلام بھی نہیں مانتے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہر حادث موجود ہے، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں، اور ہر حادث غیر اللہ ہے، اللہ غیر حادث ہے، اس پہ بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن حادث موجود بلا وجود ہے اور باری تعالیٰ موجود بالوجود ہے، اور وہ وجود اس کا عین ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو زائد مان لیں، بعض لوگوں نے زائد بھی مانا ہے یا نہیں، تو ہم اس پہ فی الحال یہاں بحث نہیں کر رہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب جو ہر حادث ہے وہ موجود ہے، غیر اللہ ہے مگر موجود بلا وجود ہے، اور باری تعالیٰ موجود ہے اور غیر حادث ہے لیکن وہ موجود بالوجود ہے، تو وجود ایک ہی ہوا، یہ ہے وحدت الوجود۔ اب اس وجود کا تعلق اگر حوادث سے ہے، باری تعالیٰ کے وجود کا خواہ عین ذات ہو، تعلق حادث ہے ہر لحاظ سے، تو اس کو آپ کہہ دیجئے کہ باری تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ مگر اس کا یہ معنی لینا کہ بھائی باری تعالیٰ جو ہے وہ ہر مکان میں داخل ہے، یہ بڑا کفر و شرک کا معنی ہے۔ حلول نہ بھی مانے، مگر آپ یہ کہیے کہ مکان جو ہے وہ باری تعالیٰ مکین ہو گیا اور مکان میں آ گیا، یہ سب محال بالذات ہے۔ اسی طرح محال بالذات ہے جیسے موت اللہ محال بالذات ہے۔ امید کرتے ہیں کہ لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یا عقل و شرب باری تعالیٰ پر محال بالذات ہے۔ یہاں تک کلام لفظی اور کلام نفسی کی بحث ہے، تو کذب فی علی نفس کلام نفسی محال بالذات ہے، لیکن یہ جو کلام لفظی ہے اس میں کذب کو ہم ممتنع بالغیر مانتے ہیں۔ والسلام تمت۔